اللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا اور اپنی حکمت کاملہ کے ذریعے انسان کو ضعیف بنایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا خود موقع توبہ کا موقع ہوا کرتا ہے، عزت پانی پھیر دیا کرتے ہیں، بلکہ انسان کے گناہوں کو صرف مٹا نہیں دیا جاتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ گناہوں کو بخشنا اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ صفت اس قدر پسند ہے کہ قرآن مجید میں مختلف صیغوں کے ساتھ اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا۔ کبھی فرمایا انہ لذو مغفرہ، اور کہیں فرمایا انا الغفور الرحیم، اور کہیں فرمایا وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا۔ اللہ رب العزت کو بندے کی توبہ بہت پسند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی پیدائش سے 4000 سال پہلے عرش کے ارد گرد لکھ دیا گیا تھا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى۔ صبح والسلام سے مجھے حیا آتی ہیں اس میں پروردگار اس کو عذاب دوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا معمر نے بھی سچ کہا، زہری نے بھی سچ کہا، عروہ نے بھی سچ فرمایا، حضرت عائشہ نے بھی سچ فرمایا، میرے نبی علیہ السلام نے بھی سچ فرمایا، جبرائیل امین نے بھی سچ فرمایا، اور میں نے بھی سچ کہا، جا میں نے تیری مغفرت کر دی۔ تو اللہ رب العزت کو مغفرت کرنا بہت پسند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کے عجائبات دکھائے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص معصیت میں مبتلا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، تو حضرت ابراہیم نے اس کے لیے بد دعا کی اور وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ پھر ایک دوسرے شخص کو جھانک کے دیکھا، وہ بھی معصیت میں مبتلا تھا، تو حضرت ابراہیم اس کے لیے بد دعا کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ رب العزت نے وحی کی اے میرے پیارے ابراہیم تو میرے مستجاب الدعوات بندوں میں سے ہے، میں تیری دعائیں قبول کرتا ہوں، اسی لیے میرے بندوں پہ بد دعا نہ کر، کیونکہ وہ میرے معاملے میں 3 حالتوں میں ہے۔ جو بندہ گناہ کر رہا ہے وہ میرے ساتھ 3 حالتوں میں ہے، یا وہ بندہ توبہ کرے گا میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا، یا میں اس کی پشت میں سے ایسی اولاد کو پیدا کروں گا جو زمین کو تسبیح سے بھر دے گی، یعنی نیک اعمال کرے گی، یا میں اسے اپنی طرف قبض کر لوں گا۔ فَإِن شِئْتُ عَفَوْتُ وَإِن شِئْتُ عَاقَبْتُ، اگر میں چاہوں گا تو اس کو معاف کر دوں گا، اگر میری مرضی ہوگی تو اس کو عذاب دے دوں گا۔ ایک بزرگ کا قول ہے، فرماتے تھے بندہ گناہ کرتا ہے زندگی بھر اس کے اوپر نادم و شرمندہ ہوتا ہے کہ مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، اور ندامت رہتی ہے انسان کے دل میں، یہاں تک کہ وہ موت کے وقت پہنچ جاتا ہے، ملک الموت اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرماتے ہیں،
جب اس کو جنت عطا فرمائی جاتی ہے اس وقت شیطان سوچتا ہے کاش کہ میں نے اس شخص سے گناہ ہی نہ. اس کے پاس جا اور جا کے پوچھ حنان اور متان کا مطلب کیا ہے, اس سے مراد کون سی ذات ہے. تو کہتے ہیں جبرائیل کہ میں اس شخص کے پاس جاؤں گا, اس سے جا کے پوچھوں گا, وہ کہے گا کیا اللہ کے سوا بھی کوئی حنان اور منان ہے. اس پہ میں جبرائیل اس کا گناہگار کی السلام نے فرمایا ان اللہ یطفئ بالدمعۃ الواحدۃ گناہگار کی السلام نے فرمایا ان اللہ یطفئ بالدمعۃ الواحدۃ بحورا من نار جہنم. اللہ رب العزت ندامت کے ایک آنسو کے ذریعے جہنم کے آگ کے سمندروں کو بجھا دیا کرتے ہیں. دوسری چیز, اس گناہ کے دوبارہ واقع ہونے پہ ڈرتے رہنا کہ ایک دفعہ گناہ ہو گیا, ابھی دوبارہ میرے سے گناہ صادر نہ ہو جائے. اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا, غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا, غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا, کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا, میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا, مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا. تیسری علامت, برے دوستوں کو چھوڑ دینا, کیونکہ برے دوستوں کی صحبت انسان کو گناہوں کی طرف متوجہ کرتی ہے. اور چوتھی چیز, نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جانا, لگ جانا. یہ وہ وجہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت کی بدولت توبہ کے اوپر اللہ رب العزت استقامت عطا فرما دیتے ہیں. امام ابوبکر بن عبداللہ المزنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ ایک قصاب رہتا تھا, کسائی تھا, وہاں پہ گوشت کا کام کرتا تھا. اور وہیں پہ ایک نیبر کے اندر ہمسائے میں ایک باندی تھی, وہ وہاں کام کیا کرتی تھی. اس کو اس کے ساتھ محبت ہو گئی. ایک مرتبہ وہ باندی اپنے آقا کے حکم پہ کسی کام کے لیے گھر سے نکلی, تو اس نے دیکھا کہ اکیلی کام پہ جا رہی ہے, یہ اس کے پیچھے چل دیا. جب اس کے قریب پہنچا تو کہنے لگی کہ مجھ سے یہ کام نہ کرنا, مجھ سے زیادہ اور کوئی برا نہیں ہو جائے گا. اور پھر آگے سے کہا میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں جتنی تم مجھ سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ میں تم سے محبت کرتی ہوں. فانتی, فرمانے لگی میں اللہ رب العزت سے ڈرتی ہوں, انی اخاف اللہ, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. جیسے اس نے یہ الفاظ کہے اس قصاب کے دل کے اوپر اس کا اثر پڑا, کہنے لگا فانتی تخافیہ وانا لا اخافہ, اگر تو اللہ سے ڈرتی ہے تو میں کیوں نہ اللہ سے ڈروں, لہٰذا میں توبہ کرتا ہوں, میں یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں. چنانچہ اس نے گناہ کی نیت کو ختم کیا, وہاں سے واپسی کا ارادہ کیا. راستے میں تھا تو بنی اسرائیل کے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی, وہ بھی سفر میں تھے, سخت گرمی تھی, شدید تھی, پیاس لگی اور شدت کی پیاس لگی. تو اس قصاب نے ان بزرگوں سے کہا کہ بہت پیاس لگ رہی ہے, شدت کی گرمی ہے, دعا کر دیں اللہ رب العزت کو آسانی کا معاملہ کرے. چنانچہ ان دونوں نے مل کے دعا کی, اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی اور بادل کا ایک ٹکڑا ان کے سر کے اوپر آ گیا. اب ان کا سفر کرنا آسان ہو گیا. چنانچہ یہ دونوں حضرات چلتے رہے, سفر کرتے رہے, حتیٰ کہ ایک جگہ ایسی آئی جہاں پہ ان بزرگوں نے ایک طرف جانا تھا اور اس کا راستہ دوسری طرف تھا. اب بزرگ خوش کہ میں نے دعا کی, اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی, میرے اوپر بادل کا سایہ ہو گیا. اور یہ قصاب نوجوان جو تھا یہ بھی یہی سمجھتا رہا کہ ان بزرگوں کی دعا تھی, اللہ رب العزت نے مہربانی کا معاملہ فرمایا. چنانچہ جیسے ہی وہ الگ ہوئے, بزرگوں نے کیا دیکھا, وہ جو بادل کا سایہ تھا وہ نوجوان کے ساتھ دوسری طرف چلا گیا. جب انہوں نے دیکھا تو وہ اس کے پاس آئے, کہنے لگے اے نوجوان, تو نے کون سے ایسا عمل کیا ہے کہ اللہ رب العزت کو اتنا پسند آ گیا کہ اللہ رب العزت نے تجھے مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل کر لیا. کہنے لگا حقیقت یہ ہے میرا کوئی عمل ایسا نہیں, میں تو گھر سے گناہ کی نیت سے نکلا تھا, اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے گناہ سے توبہ کی, اللہ رب العزت نے میرے ساتھ یہ مہربانی والا معاملہ فرما دیا. جو شخص سچی توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے ساتھ مہربانی والا معاملہ فرماتے ہیں. ابو الفرج بن جوزی نے ذکر کیا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن توبہ کو ایک خوبصورت شکل اور خوشبودار حالت میں لایا جائے گا.
اس کی خوشبو اور شکل کوئی نہیں دیکھ سکے گا یا محسوس کر سکے گا ماں سوائے مومن کے. صرف مومن اس کو دیکھے گا بھی صحیح، اس کی خوشبو بھی آئے گی، اور اس کی خوشبو سے مومنین کو راحت محسوس ہوگی. فیقول الکافر والعاصی، کافر اور گناہ گار لوگ جو گناہوں پہ مصر ہوتے تھے وہ کہیں گے ما لنا ما وجدنا ما وجدتم ولا رأینا ما رأیتم، ہم نے وہ خوشبو اور چیز کیوں نہ پائی جو تم نے پائی، ہم نے وہ منظر کیوں نہ دیکھا جو تم نے دیکھا. فتقول توبہ، توبہ جواب دے گی میں دنیا میں تمہیں بار بار پیش آئی، بار بار تمہارے پاس آتی تھی، لیکن تم نے مجھے قبول نہ کیا. اگر تم مجھے اس وقت قبول کر لیتے آج تم مجھے پا لیتے. فیقولون، وہ کہیں گے نحن اليوم نتوب، ہم آج توبہ کرتے ہیں. فینادی، اس وقت عرش کے نیچے سے ایک منادی اعلان کرے گا افسوس، مہلت کے دن گزر چکے، توبہ کا وقت ختم ہو چکا. اگر تم دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس میں اس کو لے آؤ اور تم توبہ کرو، پھر بھی اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. تو آج ہمارے پاس معزز سامعین وقت ہے کہ ہم گناہوں پہ سچی پکی توبہ کر لیں. آج ندامت کا ایک آنسو نکلے گا، اللہ رب العزت ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بصرہ میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک جنازہ لے کے جا رہے تھے اور سوائے جنازہ اٹھانے والوں کے کوئی اور شخص ساتھ نہیں تھا. یعنی بدکار بندہ تھا، بہت ہی بدکار بندہ تھا، کوئی اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھنا چاہتا. فرشتے آسمان میں سے ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ اس کا نام فرشتے آسمان میں سے ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ اس کا نام اہل نار میں لکھ دو، جہنمیوں میں اس کا نام لکھ دو، کیونکہ اس کا کوئی عضو ایسا نہیں جو گناہوں سے پاک ہو، تمام کے تمام اعضاء گناہوں سے لت پت ہیں. تو فرشتے کے ساتھی نے کہا کہ بھائی جلدی نہ کرو. تو اس نے کہا اس کی آنکھوں کو دیکھ لو. اس کی آنکھوں کو دیکھا گیا، بد نظری سے پر تھی. فرشتے نے کہا کہ امید ہے رب العالمین ایمان اور اپنی رحمت کے بدولت اس کی خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے، ذرا اس کے کان کو چیک کر لو، ہو سکتا ہے کانوں نے کوئی گناہ نہ کیا ہو. تو وہ دیکھے گئے تو وہ فواحش و منکرات سننے سے پر تھے. کہا اس کی زبان کو دیکھو، وہ بھی خلاف شرع الفاظ سے پر تھی. کہا اس کے ہاتھوں کو دیکھو، وہ بھی حرام مال لینے شتوت لینے سے پر تھے. کہا گیا اس کے پاؤں کو دیکھو تو بھی حرام کاموں کی طرف دوڑنے سے پر ہوئے تھے، لہٰذا سراپا جسم گناہوں سے بھرا ہوا تھا. دوسرے فرشتے نے کہا ذرا تھوڑی دیر صبر کر لو، اس کی ذرا دل کی حالت بھی چیک کر لو. جب دوسرے فرشتے نے دیکھا تو دل ایمان سے بھرا ہوا نظر آیا. اس نے کہا اس ایمان کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو دھو کے اس کے عذاب کو معاف فرما دیا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں واقعہ نزل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، نوجوان تھا، بہت خوش الحان تھا، سرنگی بجایا کرتا تھا اور بہت خوبصورت اس کی آواز تھی. جہاں پہ جاتا مجمع لگ جاتا تھا، مرد ہوں عورتیں ہوں بوڑھے ہوں بچے ہوں سب اس کو سننا پسند کیا کرتے تھے. اور کبھی مست ہو کے وہ گاتا، جنگل سے گزرتا تو چرند پرند اکٹھے ہو جاتے تھے، اتنی خوبصورت آواز تھی. چنانچہ اسی طرح وہ اپنی زندگی گزارتا رہا، لوگ آتے رہے، بڑے بڑے مجمع لگتے رہے، واہ واہ ہوتی رہی اور وقت گزرتا گیا. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عمر بڑی ہو گئی، اب وہ آواز نہ رہی، وہ ساز نہ رہا، وہ جو لوگوں کو اٹریکٹ کرنے والی چیز تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع ہو گئی. اب وہ کہیں پہ کچھ گاتا کچھ بجاتا تو اتنے لوگ اکٹھے نہ ہوتے. اب وہ سوز نہ رہا، جہاں پہ جاتا پوچھنے والے نہ ہوتے. حتیٰ کہ وقت گزرتا گیا، ایک وقت ایسا آیا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ بچا. چنانچہ اپنا گھر بار جو تھا اس کو بیچنا پڑ گیا. اس کو بیچا، کچھ عرصہ وہاں پہ کھانا پینا اس سے چلا، اس کے بعد وہ پیسے بھی ختم ہو گئے، نام بھی ختم ہو گیا، شہرت بھی رخصت ہو گئی. ویرانی اور گمنامی کے اندر فاقوں پہ فاقے گزرنے لگے.